اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین بے شک وہ لوگ تولوا منہ پھیرا پیٹھ دکھائی منکم آپ میں سے یوم اس دن التقا جب ملاقات کی آمنا سامنا ہوا الجمعان دو جماعتوں کا دو جماعت مشرکین مکہ اور صحابہ کا جو لشکر تھا جماعتیں تھیں، تو ان دونوں جماعتوں کا جب آمنا سامنا ہوا اور اس میں جن لوگوں نے منہ پھیر لیا اور پیٹھ دکھائی مسلمانوں میں سے، انما بے شک استزلا پھسلایا ہم ان لوگوں کو الشیطان شیطان نے پھسلایا بے بعض ما بعض ان گناہوں کی وجہ سے کسبو جو انہوں نے کیے، جو گناہ انہوں نے کیے تو اس وجہ سے اللہ جل شانہ نے ان کو احد کے دن کفار اور مشرکین سے جنگ جب ہو رہی تھی تو اس وجہ سے ان کو پھیر دیا جنگ سے کچھ لوگ شکست کھا کر وہ بھاگ گئے تھے، اور بھاگنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سنا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 13 صحابہ رہ گئے تھے مجاہدین، اور اسی طرح جس گھاٹی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ان کو امر و حکم دیا تھا کہ آپ یہ مورچہ نہیں چھوڑیں گے، تو ان میں 40 افراد نے مورچہ چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے جو یقینی شکست تھی، یقینی وہ جو فتح تھی شکست میں بدل گئی۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو لوگ التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آپس میں جو ہیں گھٹ گئیں، آمنا سامنا ہوا دو جماعتوں کا، مسلمانوں اور مشرکین مکہ کا، تو بے شک تولوا منکم آپ میں سے بعض لوگ جو ہے انہوں نے منہ پھیر دیا، جو ہے پیٹھ دکھائی۔ وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر انہوں نے سنی تھی، اور اسی طرح جو 40 افراد تھے جو مورچہ چھوڑ کر نیچے اتر آئے تھے، انہوں نے اجتہادی غلطی کی تھی، تو فرماتے ہیں انما بے شک استزلہم ان کو پھسلایا تھا شیطان نے ببعض ما بعض ان وسوسوں کی وجہ سے کسبو جو شیاطین نے کیے تھے، وسوسے ڈالے تھے۔ دیکھیں میں نے پہلی جو ترجمہ کیا تھا ببعض ما بعض ان افعال کی وجہ سے کسبو جو ان مجاہدین سے سرزد ہوئیں، یا بعض کام جو انہوں نے کیے، استزلہم الشیطان شیطان نے اس کو پھسلایا۔ میں نے آپ کو بتایا 40 افراد رہ گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 13 صحابہ رہ گئے تھے جنگ احد میں، تو فرماتے ہیں ببعض ما، تو شیطان نے ان کو پھسلایا، ان کو دھوکہ دیا ببعض ما بعض ان کاموں کی سبب کا سبو جو انہوں نے کیے تھے۔ بعض مفسرین ببعض ما کا سبو سے وسواس مراد لیتے ہیں، تو جو وسوسے ڈالے تھے شیطان نے، تو شیطان نے اپنے وسوسوں کے ذریعے استزلہم ان کو پھسلایا میدان جنگ سے، جس کی وجہ سے انہوں نے منہ پھیر دیا اور پیٹھ دکھائی۔ وَلَقَدْ عَفَا یقیناً درگزر فرمائی ہے اللہ جل شانہ نے عنہم ان صحابہ سے جنہوں نے اجتہادی غلطی کی،
جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر میدان جنگ جو ہے چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں نے درگزر فرمایا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی اس پر بات کرے، ان صحابہ کی جو ہے غلطی بیان کرے، تو وہ یقیناً اللہ جل شانہ کا نافرمان ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو صحابہ اجتہادی غلطی کی وجہ سے یا غلط خبر سن کر جنہوں نے فرار اختیار کیا تھا، تو اللہ جل شانہ نے درگزر فرمائی ہے ان سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ جل شانہ غفور، بخشنے والا ہے، حلیم اور حلم والا ہے، بردبار ہے۔ مطلب نافرمانی پر یکدم اللہ جل شانہ مواخذہ نہیں فرماتے، بردبار ہے، حلیم ذات ہے، اللہ جل شانہ ڈھیل دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا، مت ہو کالذین، ان لوگوں جیسا، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وقالوا، انہوں نے کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، اذا ضربوا، جب وہ جا رہے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا جب فعل ماضی پر اذا داخل ہو تو پھر معنی استقبال کا ہم کرتے ہیں، تو یہاں بھی دیکھیں ضربوا جمع مذکر غائب فعل ماضی کا صیغہ ہے، اذا جب داخل ہو معنی استقبال سے کریں گے، اذا ضربوا، جب وہ جا رہے تھے، فی الارض، زمین میں، یہاں ضرب معنی گھومنا، جانا، اذا ضربوا، جب وہ سفر کر رہے تھے، فی الارض، زمین میں، او کانوا، یا تھے، غزن، غزا کرنے والے، غازی، تو غزا کرنے والے جو لوگ تھے، جو غازی تھے، ان کے بارے میں کہا، لو کانوا، اگر وہ ہوتے، وہ مسافر، وہ غزا کرنے والے، وہ جہاد کرنے والے، عندنا، ہمارے ساتھ ہوتے، ہمارے گھروں میں رہتے، سفر نہ کرتے، اور اسی طرح غازی نہ بنتے، یعنی غزا نہ کرتے، ما ماتوا، تو وہ نہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ قتل کیے جاتے۔ جس طرح مشرکین کہتے ہیں، مشرکین، اور اس طرح منافقین، خاص کر منافقین کا یہاں بیان اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں، تو منافقین یہی کہتے تھے، اگر ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، اگر وہ سفر نہ کرتے، کوئی انسان سفر میں مر جاتا یا جہاد میں شہید ہو جاتا، تو یہ منافقین کہتے ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے، مدینہ منورہ میں سفر پر نہیں جاتے، اور اسی طرح جہاد پر نہیں جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اگر وہ جہاد نہ کرتے، تو وہ ہمارے ساتھ زندہ ہوتے، شہید نہیں ہوتے، نہ ہوتے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ جو عقیدہ ہے ان منافقین کا، لیجعل اللہ، تاکہ اللہ جل شانہ بنا دے، ذالکا، یہ عقیدہ، حسرتاً، افسوس اور حسرت، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں۔ تو یہ جو عقیدہ ہے کہ اگر وہ نہیں جاتے ہمارے مسلمان بھائی جنگ میں یا سفر میں، تو وہ نہیں مرتے، تو وہ سفر میں نکل گئے تو مر گئے سفر کی تکلیفوں کی وجہ سے، یا جہاد میں چلے گئے تو جہاد میں وہ شہید ہو گئے، تو یہ سوچ کر ان کے دلوں میں یہ افسوس جو ہے وہ بڑھتا رہے گا۔ تو یہ عقیدہ جس کا ہوگا تو وہ ان بھائیوں کے لیے جو جہاد میں جاتے ہیں، سفر میں جاتے ہیں، اور جہاد اور سفر میں اگر وہ مر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو یہ افسوس رہے گا مرنے تک ان کے دلوں میں۔ اور جو مسلمان ہیں نا، مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے موت ایک مقررہ وقت اس میں لکھی ہے، وہ مقررہ وقت آئے گا، اور جہاں موت لکھی گئی ہے انسان یقیناً خود بخود وہاں پہنچ جائے گا، اور موت اس کو اپنے ٹائم پر آئے گی۔ تو یہاں فرماتے ہیں لیجعل اللہ، تو یہ عقیدہ کہ اگر وہ سفر نہ کرتے، وہ اگر جہاد نہ کرتے، وہ نہ مرتے، نہ شہید ہوتے، تو یہ عقیدہ
حسرتن اللہ جل شانہ نے بنایا ہے باعث افسوس اور حسرت فی قلوبہم ان کے دلوں میں وہ مرنے والوں پر اور اس طرح شہید ہونے والوں پر تا مرگ یہ افسوس کرتے رہیں گے۔ اور جو مسلمان ہوگا تو ان کا عقیدہ یہی ہوگا، وہ شہادت جو ہے بہت بڑا جو ہے مرتبہ ہے، تو شہادت ملی اور اس کی جو ہے مقدر میں شہادت لکھی گئی تھی، اور جو سفر کرتا ہے سفر میں مر جائے، مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس مقررہ وقت پر یہ موت آ گئی اور موت لکھی بھی اسی وقت گئی تھی اور اسی مکان میں اس کی موت جو ہے مقدر تھی۔ تو فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں، لا تکونوا مت ہو کالذین ان لوگوں کی طرح کفروا جنہوں نے کفر کیا، جو منافق تھے یا کافر تھے، وقالوا اور انہوں نے یہ بات کی، لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، اذا ضربوا جب وہ جا رہے تھے سفر پر، فی الارض زمین میں، او کانوا غزا یا وہ غزا کر رہے تھے، لو کانوا عندنا اگر وہ ہوتے ہمارے ساتھ، ہمارے گھروں میں، ہمارے علاقے میں، سفر نہ کرتے، جہاد نہ کرتے، ما ماتوا تو وہ نہیں مرتے، وما قتلوا اور نہ قتل کیے جاتے۔ تو ان کی قتل کرنے کی وجہ سفر ہے، یا قتل ہونے کی وجہ جو ہے وہ سفر ہے، شہید ہونے کی وجہ ہے جو ہے وہ جہاد ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ اس طرح نہیں، یہ میرا اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ میری لکھی گئی تقدیر ہے، اس وجہ سے وہ لوگ مرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں یہ منافقین اور کفار یہ باتیں جو کرتے ہیں، لیجعل اللہ تاکہ اللہ جل شانہ بنائے، ذالک یہ عقیدہ، حسرتاً باعث افسوس فی قلوبہم ان کفار منافقین کے دل میں۔ تو یہ عقیدہ جو ہے یہ ان کے لیے باعث افسوس ہے، تا قیامت تا مرگ وہ افسوس کرتے رہیں گے، کاش ہمارا جو بھائی تھا یا بیٹا تھا یا کوئی رشتہ دار تھا، اگر وہ جہاد میں نہیں جاتا تو وہ نہیں مرتا، شہید نہیں ہوتا، اگر سفر نہیں کرتے تو سفر میں وہ ان پر موت واقع نہیں ہوتی۔ واللہ اور اللہ جل شانہ یحیی زندہ فرماتے ہیں، ویمیت اور اسی طرح مارتے ہیں اللہ جل شانہ۔ تو اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت، واللہ یحیی اللہ جل شانہ زندہ فرماتے، ویمیت اور موت دیتے ہیں، واللہ اور اللہ جل شانہ بما ان چیزوں پر تعملون جو آپ کرتے ہوئے لوگوں بصیر دیکھنے والا ہے، اللہ جل شانہ کی نظر ہے ہر کام پر۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ اگر آپ قتل ہو گئے فی سبیل اللہ اللہ جل شانہ کی راہ میں، او متم یا آپ وفات پا گئے اللہ جل شانہ کی راہ میں جہاد میں جاتے ہوئے، لمغفرۃ یقیناً مغفرت ہے، بخشش ہے، من اللہ اللہ جل شانہ کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے، خصوصی رحمت فرمائیں گے اگر آپ جہاد میں شہید ہو گئے لڑتے ہوئے، او متم یا موت واقع ہوئی جہاد میں جاتے وقت، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لمغفرۃ آپ کے لیے مغفرت ہے، من اللہ اللہ جل شانہ کی طرف سے، ورحمت اور اللہ جل شانہ کی خصوصی رحمت ہے۔ اب فرماتے ہیں لمغفرۃ من اللہ ورحمہ، جو مغفرت اور رحمت ہے، خیر یہ بہت ہی بہتر ہے، مما ان اشیاء سے، یجمعون یہ لوگ جو جمع کرتے ہیں دنیاوی اسباب، دنیا کا جو مال اور دولت جو جمع کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے اللہ جل شانہ کی رحمت اور مغفرت، اور یہ اور رحمت اور مغفرت اس انسان کو ملتی ہے یقیناً جو اللہ جل شانہ کی راہ میں وہ شہید ہو جائے۔ وَلَئِن مُتُّمْ اگر تم وفات پا گئے، مر گئے، او قتلتم یا شہید ہو گئے، لَإِلَى اللَّهِ یقیناً اللہ جل شانہ کی طرف، تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو اللہ جل شانہ تو ہر انسان کا، ہر مسلمان کا محبوب ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اگر جہاد میں جاتے ہوئے آپ وفات پا گئے یا کفار مشرکین سے آپ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، تو اللہ جل شانہ کی طرف آپ کی جو ہے رجوع ہے، اللہ جل شانہ کے حضور، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے، تم جمع کیے جاؤ گے۔ تو جو انسان جو ہے اپنے محبوب سے ملے تو وہ تو خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اے بندو، میں آپ کا محبوب، اور میرے ساتھ ملاقات کے لیے سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ شہادت ہے، یا جہاد میں جاتے ہوئے آپ کو موت آنا ہے۔